اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی ہم نے معاشرتی زندگی کا سب ٹاپک، عملی زندگی کے بنیادی ٹاپک کے انڈر ہم نے مکمل کیا ہے نشستوں کا۔ آج ہم ایک نیا سب ٹاپک شروع کرتے ہیں، اس میں چند ایک نشستیں ہوں گی اور یہ ذرا تھوڑا سا خطرناک علاقہ ہے اور یہ علاقہ ہے اخلاقی زندگی کا، موریلٹی، ایتھکس۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، بہت کچھ اس پہ کہا سنا جا چکا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں موریلٹی کی، ایتھکس کی اور اخلاقیات کی۔ اور اخلاقیات ہے کیا؟ بنیادی طور پہ اخلاقیات ان اصولوں اور ان ضابطوں اور قوانین کا مجموعہ ہے جو ایک فریم ورک دیتے ہیں، ایک رہنمائی فراہم کرتے ہیں انسانوں کے لیے کہ ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہنے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ ترتیب دینے کے لیے کیا کام کرنے چاہیے۔ اور دیکھیے، جہاں پہ اچھائی ہوگی وہاں کہیں نہ کہیں برائی ضرور ہوگی، یہ تو ایک پرانا اصول چل رہا ہے نا۔ تو اس لحاظ سے گڈ اینڈ ایول کا جو ایک جو کنٹیسٹ ہے اور کنٹراسٹ ہے وہ تو چلتا رہے گا۔ تو جہاں پہ ہم موریلٹی میں پازیٹیوٹی کی بات کریں گے، وہاں پہ جب تک ہم نگیٹیوٹی کو ساتھ میں ایکسپوز نہیں کریں گے تو شاید بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں۔ لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، موریلٹی ہے۔ اب سچ بولنا، اس کے ہم حق میں بہت سے دلائل دے سکتے ہیں کہ سچ بولنا کیوں اچھا ہے، کیوں ضروری ہے، سچ کے کیا فائدے ہیں، سچ بولنے سے کون سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک کمپیریزن یہ بھی ہے کہ اگر سچ نہیں بولتے اور جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنے کے کیا مسائل ہیں۔ تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دونوں کو ساتھ رکھ کے بات کرتے ہیں تو پھر اچھائی برائی کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، جیسے روشنی اندھیرے کے مقابلے میں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس گفتگو میں دونوں پہلوؤں کا ذکر کہیں نہ کہیں چلتا رہے گا مختلف حوالوں سے۔ اخلاقیات یہ ہے، اب اخلاقیات پہ آف کورس یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، صدیوں پرانی بات ہے۔ اور ڈیوائن جو ہمارے یعنی جو الہامی کتابیں ہیں ان میں آف کورس اس میں اخلاقیات کا ذکر ہے، اس کے اندر بہت سے، قرآن پاک میں تو ماشاءاللہ بہت ہے۔ اس سے پہلے بھی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ بھی ایک طرح سے ایک اخلاقیات کا درس ہے، ایک رہنمائی کا فریم ورک ہے وہ بھی۔ اس سے پیچھے بھی ظاہر ہے جو کچھ ہے، پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے جو ایسے ٹیکسٹ ہیں جو ڈسکور ہوئے بعد میں، یا جو بابل کے اس کے جو بخت نصر نبوشد نظر کے جو بات ہوتی ہے کہ اس نے جو ایک بنایا تھا ضابطۂ اخلاق بہت زمانہ پہلے اور پتھر کی تختیوں پہ لکھوایا تھا، جو بابل کے شہر بیبیلون والا جو تھا، اس کو ظاہر ہے ابھی ڈسکور ہوا، اس کو ڈی سائفر کیا، جو کچھ بھی کیا، سب اخلاقیات ہی ہیں۔ اور اخلاقیات کے بغیر زندگی گزارنا اس لیے ناممکن ہے کہ بڑی بنیادی بات ہے یہ کہ انسان بنیادی طور پہ وحشی ہے، لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے۔ چونکہ ہے تو بہرحال ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے نا کہ اس کے اندر ایک جان ہے، وہ جاندار ہے، ایک جانور ہے یوں کہہ لیجئے۔ although ہم جانور کہتے ہیں تو ہم ذرا کچھ اور خیال میں نکل جاتے ہیں، لیکن انسان زوراور ہے اور مختلف انسانوں کا زور مختلف ہے۔ کچھ میرے جیسے کمزور ہیں، کچھ بہت سے طاقتور ہیں۔ تو اگر کوئی آپس میں معاملہ کرنے کے لیے کوئی اصول نہ ہو تو پھر ظاہر ہے جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا لیں گے اور ان کو شاید ختم کر دیں گے ان کو۔ سملرلی لوگوں کے درمیان ایک لین دین ہے، وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ رشتہ داری بھی کرتے ہیں، وہ دوستی بھی کرتے ہیں، وہ شادیاں بھی کرتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں۔ جب شادی کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تب بھی تو کوئی نہ کوئی یونین ہوتی ہوگی نا، مرد اور عورت تب بھی اکٹھے رہنے کے لیے کوئی طریقہ وضع کرتے ہوں گے نا۔ اس وقت کوئی چیز نہیں پڑھی جاتی ہوگی، یا ہو سکتا ہے پڑھی جاتی ہو، ہم کیا جانتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی سلسلہ تھا اس کا، تو اس کے لیے بھی کچھ اخلاقیات ہوں گی کہ اگر مرد اور عورت اکٹھے رہتے ہیں ایز میاں بیوی تو میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے بڑوں چھوٹوں کے درمیان کا معاملہ ہے، بزرگوں اور بچوں کے درمیان کا معاملہ ہے،
کاروبار زندگی ہے بے شمار، اور اس کے علاوہ پھر دنیا کے اور ملکوں کے اور معاشرے کے معاملات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ پھر ایک جرموں کی ایک جہاں جہاں بھی ظاہر ہے جب آپ بہت سے لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جرائم کی بھی کوئی نہ کوئی صورت نکل آئے گی، کوئی کسی کا حق مارے گا، کوئی کسی کو نقصان پہنچائے گا، کوئی کسی کو دھوکہ دے گا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک ایتھیکل فریم ورک چاہیے جس کے تحت یہ فیصلے ہو سکیں۔ دیکھیے اگر میں ایک اور بات کہوں، اس سے کنیکٹ کروں تو شاید اور بھی زیادہ ایزی ہوگا۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ قانون کی ہم نے پہلے بھی ایک نشست میں بات کی تھی، آلدو ہم نے قانون کو ڈیفائن نہیں کیا تھا، لیکن قانون ایک فریم ورک ہے جو کہ روکتا ہے غلط کاموں سے اور غلط کاموں کی سزائیں تجویز کرتا ہے۔ قانون اچھے کام کرنے کے لیے ترغیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی قانون کی فلسفی یہ ہے کہ وہ نیگیٹو ڈیٹرنس کرتا ہے، یعنی وہ منفی ری انفورسمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ لوگوں کو ڈرا کے روکتا ہے، وہ لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کسی کام کرنے کی۔ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ آپ سچ بولا کریں، اور اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو حکومت پاکستان اتنا بڑا انعام دے گی آپ کو، اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو انعام دے، ایسا کوئی قانون نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن اس کا قانون ضرور ہے کہ اگر کسی کو چیٹ کرتے ہیں، بٹرے کرتے ہیں تو اس کے خلاف ظاہر ہے آپ کے پاس قوانین ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس کو لوگوں کو سزا دے سکتے ہیں۔ تو یہ میں بہت ہی بنیادی ڈیفائن کر رہا ہوں، میرا کوئی پرپس نہیں ہے کہ میں یہاں بھاری بھرکم کوئی فلسفہ لے کے آؤں یا کوئی بڑی بڑی اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کر کے کوئی آپ پہ کوئی خدا نخواستہ کوئی روب ڈالنے کی کوشش کروں کہ دیکھیں جناب کیسی زبردست بات میں نے کر دی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک عام آدمی ہوں اور ایک عام گفتگو کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں ایسی گفتگو کروں جو آپ تک پہنچ جائے اور جو آسانی سے سمجھ آ جائے اور جو آپ کے کسی کام آ جائے۔ کیونکہ اگر میری گفتگو بہت اچھی بھی ہے لیکن آپ کے کسی کام کی نہیں ہے تو پھر وہ کسی کام کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔